جیسا کہ ہم مختلف موضوعات پہ، حکمت کے موضوعات پہ بات کر رہے تھے، سب سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کراؤں. سجاد حسین، حکیم سجاد حسین. میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں اور کراچی میں میرا دواخانہ ہے سنیاسی کے نام سے. ہم اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے ہم نے، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ سارے کمپلیکیٹڈ مسائل، ایسے مسائل جن سے مریض لا علاج اور بے امید ہو چکے ہیں، ہم ان امراض پہ کام کر رہے ہیں اور ان میں کافی ہمیں بہت بڑی بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے. جیسا کہ ڈائلسس کے مریض ہیں، آپ نے دیکھا پہلے زمانے میں یہ لوگوں کو باور کرایا جاتا تھا کروڑوں کی مشینیں آ رہی ہیں، اربوں روپے کی مشینیں آ رہی ہیں، ان پہ کام کیا جا رہا ہے. بندے کو اتنا ڈرا دیتے تھے، مریض ڈاکٹر کے پاس گیا تو پہلے تو اس کو اتنا ڈرا دیتا تھا جیسے پولیس کے پاس کوئی مجرم پہنچ گیا. تو وہ بندہ آیا تو اس خوف میں مر جاتا تھا، اندر سہم جاتا تھا، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ کچھ ہمارے پڑوسی ممالک میں انہوں نے ایسے ٹریڈیشنل طریقے نکالے جنہوں نے دکھایا کہ ایک بندہ ڈائلسس کے مرض میں آیا جو ہفتے میں ڈائلسس کراتا تھا، ہفتے میں 2-3 مرتبہ ڈائلسس کراتا تھا. یعنی یہ ڈائلسس کا بھی ایک کڈنیز سے تحفظ جو ہے، جو کڈنیز میں پیشاب سے جو تحفظ، جو کڈنیز فلٹریشن نہیں کر دی اور وہ تحفظ جو ہے بلڈ میں پھیلتا ہے، پھر واپسی کرتا ہے، ریٹینشن کرتا ہے. تو وہ جو ہے اس نے ایک بڑے حکیم صاحب نے یا بڑے ڈاکٹر صاحب نے اس نے ایک پانی کا ٹب بنا کے ہلکا نیم گرم پانی جو قابل برداشت ہو جسم کا، اس میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے رکھنے کے بعد وہی جو بڑی بڑی مشینوں پہ اس کا ایکسکریشن ہوتا تھا، ڈائلسس ہوتا تھا، اس نے کر کے دکھایا اور ہزاروں مریض آج اس طریقہ علاج سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ سادہ سے سادہ کم سے کم خرچے میں بہت بڑے بڑے مسائل، بڑے کمپلیکیٹڈ کیسز کا علاج کیا جا سکتا ہے. صرف بات ہے نیک نیتی کی اور خلوص کی. اور جن لوگوں نے اس شعبے کو، یہ میڈیکل کی دنیا یا علاج کی دنیا، یہ کتنی بڑی مظلوم انسانیت کی خدمت کا شعبہ ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے سارے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ ایسے ظالم اور درندے وہ بن کے بیٹھ گئے کہ وہ اس طرح سے غریب، مسکین اور مجبور بیمار لوگوں کو اس طرح سے لوٹ رہے. پہلے ان کو ڈراتے ہیں، پھر ان کی پراپرٹیز بکواتے ہیں، ان کا سامان بکواتے ہیں. آخرکار مریض کا مرض تو نہیں جاتا، مریض خود ہی اس جہان سے چلا جاتا ہے اور اس کی فیملی بھی روڈ یا فٹ پاتھ پہ آ جاتی ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری حکمت جو ہے وہ قدرتی علاج ہے. وہ ایسا زمانہ بھی تھا، ہم نے ان کو اگنور کیا. اس زمانے کے لوگوں نے ہمیں ڈرا کے عطائی حکیم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ کم علم ہے، یہ جاہل ہے، یہ مطلب ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس طرح سے کرتے متنفر کرتے حکمت سے ہمیں دور کرتے گئے. اور جن ڈاکٹروں کو، جن بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے بڑا علم کا جو ہے ماہر سمجھ کے پیش کیا، وہ سوائے پیسے بٹورنے کے، بیوپاری ہونے کے، قاتل بننے کے اور کچھ نہیں بنے. جو نارمل ڈیلیوری بھی ہو رہی تھی اس کو آپریشن میں تبدیل کر دیا. جو بندہ جاتا ہے وہ آنکھ کا کیٹرک اتارنے کے لیے، آنکھ کی آپریشن کرانے کے. اللہ کے بندے ہر جگہ پہ اچھے برے ہیں، اچھے لوگ بھی ہر جگہ پہ ہیں، مگر زیادہ تر لوگ یہ ہے کہ بندہ آنکھ کی آپریشن نہیں کرا سکتا، پتے کی آپریشن نہیں کرا سکتا. اسٹون جو ہے اگر اس کی کڈنیز میں یا مساڑے میں پتھریاں بنتی ہے تو وہ نارملی وہ علاج نہیں کر پاتا. یعنی ان چھوٹے چھوٹے پھوڑے پھنسیوں میں وہ اپنی جگہوں تک بیچ دیتے ہیں. یعنی عام بندہ جائے تو جائے کام. جبکہ ہمارا بولنا یہ ہے، سنیاسی دواخانے کی توجہ سے ہم بول رہے ہیں کہ علاج اتنا کم قیمت میں بھی اتنا آسان اور نیچرل وے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنے بڑے جو ہے مسائل کا شکار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جدید دنیا میں جن کے پاس جتنا بڑا پیسہ ہے وہ ریسرچ بھی انہوں نے کی ہے، انہوں نے کام بھی بڑا کیا ہے، مشینیں بھی بڑی ایجاد کی، علاج بھی بڑے بڑے بنائے، مگر دے آر اونلی مینجمنٹ ناٹ اے کیور. ہم کیور کرتے ہیں، ہم علاج کی جڑ تک جاتے، مرض کی جڑ تک جاتے کہ یہ مسئلہ ہوا کیوں ہے، اس کو حل کیسے کیا جاتا ہے. ایک انسان کی باڈی ہے، ایک انسان کا جسم ہے جو صدیوں سے سیم ہے.
کوئی نئی چیز تو نہیں بنی کہ روزانہ اس میں کوئی نئی شاخیں پھوٹ رہی ہے. کوئی اس کے کان 2 ہے تو 10 بن گئے، اور ناک 1 ہے تو وہ 15 بن گئے، نہ ٹانگیں اس کی 2 ہے تو وہ 20 بن گئی. یہ روزانہ اس کی ایناٹومی فزیالوجی تبدیل تو نہیں رہی. انسان تو وہی ہے. تو اسی انسان پہ صدیوں سے انسان نے کام کیا ہے کہ ان کی بیماریوں کا پتہ نہیں لگا سکتے اور ان کا علاج برابر نہیں کر سکتے، اور وہ انسان کی ریچ تک نہیں کر سکتے. انسان کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے، ایک بندہ غریب مسکین جو ہے وہ علاج نہیں کر پاتا اور وہ سسک کے مر جائے. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں ہمارے سنیاسی دواخانے کی طرف سے، غریب اگر اس طرح کے کوئی مستحق لوگ ہیں ہمیں اپروچ کریں، ہم اس کا فری آف کاسٹ بھی علاج کریں گے. اور جو بندہ صاحب حیثیت ہے، جو بندہ یہاں مدد کرنے کی نیت سے آئے گا، اس کی مدد سے 4 5 10 15 20 50 100 کا علاج بھی ہو جائے. جو کام کر سکتا ہے، جو دے سکتا ہے وہ دے، جو نہیں دے سکتا اس کا علاج فری ہوگا، مگر ہمارے پاس سے وہ مایوس ہو کر نہیں جائے گا. چاہے اس کا کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، وہ ہمیں رجوع کرے. بریسٹ کینسر ہو، فالج ہو، ڈائلسس ہو، بلڈ پریشر ہو، دل کے والو بند ہو، چاہے گھٹنوں کا درد ہو، کمر کا درد ہو، نسوں کا بند ہو جانا ہو، نسوں کا پھنس جانا ہو. یار باڈی تو یہی ہے، باڈی تو یہی ہے. ایک باڈی جو صدیوں سے یہی موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور وہ اس کا انالیسس نہیں ہو پا رہا اور اس کا علاج نہیں ہو پا رہا. اس کو سمجھ نہیں پاتے. راکٹ بنا لی، جہاز بنا لی، انٹرنیٹ بنا لی، یہ پوری دنیا بنا لی، مگر افسوس، صد افسوس کہ انسان نے اپنا بیوپار بنا دیا. انسان کی صحت کو بھی انہوں نے بیوپار بنا دیا. ہم کوشش کر رہے ہیں اور خدا کا واسطہ دے رہے ہیں، جو بھی صاحب علم ہے، جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے دانش اور علم عطا کیا ہے، خدا کی مخلوق کے لیے اس دانش اور علم کو استعمال کرو اور اس کو قابل استعمال بناؤ اور اتنا ایزی بناؤ کہ علاج جو ہے ہر بندے کی پہنچ میں آئے. ابھی آپ جاؤ اسپتالوں میں، کتنے دھکے کا اسپتالوں میں جا کر بندہ دماغ ہی اس کا چکرا جاتا ہے، اس کا اپنا مرض وہ بھول جاتا ہے کہ میں کس مرض سے آیا تھا. دوسروں کی بیماریاں دیکھ کے، چیخ و پکار دیکھ کے، اور ڈاکٹروں کی جو ہے سخت رویہ دیکھ کے بندہ جو ہے وہ بلا جاتا ہے کہ ابھی میں کہاں آ گیا ہوں. تو یہ جو ہے ہمیں اپنے رویے بھی ٹھیک کرنے چاہیے اور کام اس طرح سے کرنا چاہیے جو خدمت خلق کی بنیاد ہو. اللہ کی ایک دن جو ہے سکندر ہو، دارا ہو، فرعون ہو یا سیداد ہو، بڑے سے بڑے لوگ جو دنیا کے فاتح تھے، الیگزینڈر، بڑے بڑے جو لوگ تھے، کوئی نہیں رہا. مٹی سے بنا ہے انسان، مٹی بن جائے گا. کتنا بھی مال اکٹھا کر لو، کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. کھانے تمہیں یہی 2 روٹی کے نوالے ہیں. اس لیے مہربانی کر کے جن کو اللہ نے علم دیا ہے، علم حاصل کیا ہے، تو علم لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرو. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک غریب بندہ تو غریب ہے. افسوس یہ ہے کہ اس دنیا میں دانش مندوں نے، بڑی بڑی ڈگری اور علم والوں نے مل کے لوٹا ہے غریبوں. یعنی 65% جو ہے جو لوٹ مار ہے وہ پڑھا لکھا طبقہ کر رہا ہے غریبوں کا. کس نے پی ایچ ڈی کی ہے، کوئی سی اے ہے، کوئی ایم بی اے ہے، کوئی کیا ڈگری ہے، کسی کیا ڈگری ہے، کوئی منسٹر بنا ہوا ہے، کوئی فائنانس میں ہے، کوئی فلانا ہے. یعنی جتنی بڑی ڈگریاں ہیں وہ اتنا بڑا جو ہے. کل کو سائیکل پہ گھوم رہا تھا، آج جو ہے دیکھو تو لینڈ کروزر ہے اور 5 10 کروڑ کی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے. یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ غریبوں کا پیسہ ہے، ان کے خون کا پیسہ ہے. یہ آپ کے بچوں کو لگ جائے گا. یہ ایسا نہ سمجھو کہ یہ آپ نے پیسے بنائے ہیں اور یہ آپ ایسے خوشی خوشی استعمال کر کے جاؤ گے. اس کے کمپلیکیشنز بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے نا، بیہائنڈ دا کرٹن، آپ کے سر کے اوپر اللہ کا نظام چل رہا ہے. خدا کے لیے کچھ خوف خدا بھی کریں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں موت بھی آنی ہے. اگر پیدا ہوئے ہیں تو مرنا بھی ہے. کچھ غریبوں کا خیال کریں اور علاج جو ہے جس کی جو توفیق ہے.
آپ مہربانی کر کے ان کو آسان بنائیں، علاج کو آسان بنائیں. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایک انسان ہے، اس کے اندر وہی اعضاء ہے جو صدیوں سے اس کے اندر ہے، اور ان کی بیماریوں کا پتہ نہیں لگتا. ان کو جڑی بوٹیوں سے فائدہ، یہ پتہ نہیں لگتا کہ پیاز کھانے سے کیا ہوتا ہے، گوبھی کھانے سے کیا ہوتا ہے، مولی کھانے سے کیا ہوتا ہے. یہ دوائی کھاؤ تو آنکھوں سے پسینہ نکل آئے گا، آنسو نکل آئیں گے. یہ چیز آپ کے سامنے کوئی املی رکھے تو منہ میں پانی رال آ جاتی ہے. یعنی یہی تو چیزیں ہیں. نمک ہے، مرچیں ہیں، پودینہ ہے، دھنیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ افیکٹ کرتی ہیں انسان کے اندر. صرف دانش مندی، عقل مندی اور حکمت یہی ہے کہ ان کو پراپر استعمال کیا جائے، ان کو دوائی کے طور پہ استعمال کر کے ان چیزوں کو بیلنس کر لیں. حکمت نام ہی چیزوں کے کم چیز کو اپنے لیول پہ لانا، زیادہ چیز کو بھی اپنی لیول پہ لانا، میزان پہ لانا. چیزوں کو میزان پہ لانے کو حکمت کہتے ہیں، دانائی کہتے ہیں. جو چیز بڑی ہوئی ہے اس کو کم کرنا ہے، جو چیز کم ہے اس کو بڑھا دینا ہے، جو چیز موجود نہیں ہے وہ پروڈیوس کرنی ہے. یہی تو حکمت ہے. یہ کوئی بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. مگر ان کو آپ کمپلیکیٹڈ بناتے ہو عام لوگوں کے لیے تاکہ وہ نہیں سمجھیں اور وہ آپ کو پیسے دے دیں. ایسا برائے مہربانی خدا کے لیے ایسا مت کرو. اگر ایسا مسئلہ کسی کے ساتھ بھی ہے، عورتیں، نسواں، عورتوں کے مسائل ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، بڑوں کے مسائل ہیں، کوئی بھی طبی مسئلہ ہے، آپ سنیاسی دواخانہ سے رجوع کریں. نیچے ہمارا نمبر دیا گیا ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا علاج کریں گے. اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ مدد کریں، اگر صاحب حیثیت نہیں ہے اور غریب ہیں تو آپ کا علاج فری آف کاسٹ ہوگا. خدا حافظ.